بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ راجپوتانہ کے ایک شہر میں ایک راجا تھا، بڑا رحم دل اور انصاف پسند۔ اس کے راج میں رعایا بہت خوش تھی۔ شیر بکریاں ایک گھاٹ پانی پیتے تھے، ہر طرف امن امان تھا۔ راجا کا ایک ہی بیٹا تھا، بڑی منت مرادوں کا بڑا لاڈلا۔ بادشاہ نے لاڈلے بیٹے کی کبھی کوئی خواہش رد نہیں کی تھی۔ راجکمار بھی بہت سمجھدار تھا، نیک اور ہر فن میں ماہر تھا، لیکن بیجا لاڈ پیار نے اسے ضدی بنا دیا تھا۔ جس چیز کو پانے کی ضد کر لیتا اسے حاصل کر کے ہی رہتا۔ ایک دن راجکمار شکار سے لوٹ رہا تھا۔ فوجی اور دوسرے شکاری پیچھے رہ گئے۔ راجکمار گھوڑا دوڑاتا ہوا بہت آگے نکل آیا۔ اسے بڑی پیاس لگ رہی تھی۔ چاروں طرف نظر دوڑائی تو پتہ چلا یہ دھوبیوں کا محلہ تھا۔ چاروں طرف کپڑے دھوئے اور سکھائے جا رہے تھے۔ اچانک راجکمار کی نظر ایک مکان کی طرف اٹھی۔ چھت پر ایک لڑکی اپنے بال سکھا رہی تھی۔ راجکمار دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسا حسن تو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لگتا تھا آسمان سے کوئی اپسرا اتر آئی ہے۔ گھٹاؤں جیسے کالے لمبے بالوں کے بیچ میں چاند سا چہرہ چمک رہا تھا۔ ناگہاں لڑکی کی نظر بھی راجکمار پر پڑی اور وہ فوراً ہی دوپٹے میں اپنے آپ کو چھپا کر نیچے اتر گئی۔ راجکمار کو جیسے ہوش سا آ گیا۔ اتنے میں اس کے ساتھی اور نوکر چاکر وہاں آ گئے اور مجبوراً راجکمار کو واپس محل آنا پڑا۔ اس کی آنکھوں میں سے وہ موہنی صورت ہٹتی ہی نہیں تھی۔ اپنے خاص ملازم کو بھیج کر پتہ کروایا تو معلوم ہوا وہ ایک دھوبی کا گھر تھا اور وہ دھوبی کی لڑکی تھی۔ راجکمار تو ضد پکڑ کر بیٹھ گیا کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا، ورنہ جان دے دوں گا۔ راجا کو پتہ چلا تو سوچ میں پڑ گیا۔ لاڈلے بیٹے کی کبھی کوئی بات نہیں ڈالی تھی، لیکن یہ بات اور ہی تھی۔ راجے کے ہونے والی رانی ایک دھوبی کی بیٹی بنے، یہ اسے کسی طرح گوارا نہیں تھا۔ دوسری طرف بیٹے کی ضد سے بھی واقف پردھان منتری کو بلا کر مشورہ کیا۔ پردھان منتری بہت ہی عقل مند، وفادار اور جہاندیدہ آدمی تھے۔ انہوں نے صلاح دی، اس وقت روکنا مناسب نہیں ہے، آپ انہیں منمانی کرنے دیجیے۔ جوانی کی ضد ہے، 2 دن دھوبی کی بیٹی کے ساتھ رہیں گے تو عقل ٹھکانے آ جائیں گی، پھر آپ شوق سے کوئی راجکماری بیاہ کر لے آئیے گا۔ یوں بھی راجا مہاراجوں کی تو کئی کئی رانیاں ہوتی ہے، پڑی رہیں گی یہ بھی ایک کونے میں۔ بات راجا کی سمجھ میں آ گئی۔ راجکمار کو بلایا اور کہا، ہم تمہاری ضد اور خواہش کو دیکھتے ہوئے تمہیں اجازت دے دیتے ہیں، تم اس لڑکی سے شادی کر سکتے ہو، لیکن ہم کسی طرح بھی شریک نہیں ہوں گے اور نہ ہی کوئی شاہی تام جھام ہوگا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ راجکمار کی تو دلی مراد برائی تھی۔ اسے یوں بھی دھوبی کے گھر شاہی بارات لے جانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس نے فوراً آدمی بھیج کر دھوبی کو بلایا۔ دونوں میاں بیوی ڈرتے کانپتے پہنچے کہ نہ جانے کیا غلطی ہو گئی کہ راجکمار نے بلایا ہے۔ راجکمار نے ان سے کہا کہ ہم تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، فوراً تیاریاں کرو۔ راجکمار نے سوچا تھا کہ دھوبی اور دھوبن پھولے نہیں سمائیں گے، راجکمار کے پیر پکڑ لیں گے کہ انہوں نے انہیں یہ عزت دی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کی بجائے وہ دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ پھر بولے، راجکمار یہ تو ہمارے دھنیہ بھاگ ہے کہ آپ نے ایسا ارادہ کیا، لیکن ہم اپنی بیٹی سے پوچھ کر جواب دیں گے۔ راجکمار کو بڑا غصہ آیا کہ ایک تو ہم اس دھوبی کی عزت افزائی کر رہے ہیں اور یہ ہمارے راجے کے معمولی دھوبی کہہ رہا ہے کہ پوچھ کر بتائیں گا، لیکن دل کا معاملہ تھا اس لیے برداشت کر گیا۔ البتہ دھوبی سے کہہ دیا کہ ہمیں نہ سننے کی عادت نہیں ہے، انکار کی صورت میں تمہارے پورے خاندان کو جیل میں سڑا دوں گا۔ وہ دونوں جیسے ڈرتے کانپتے آئے تھے ایسے ہی واپس چلے گئے۔ گھر جا کر انہوں نے لڑکی سے کہا کہ راجکمار تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر تم نے نہ کر دی تو ہم جان سے جائیں گے۔ لڑکی بولی، ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، لیکن راجکمار سے کہیے کہ میری 4 شرطیں ہیں، خود آ کر سن لے، اگر منظور ہوں تو بارات لے کر آ جائے۔ اگلے دن دھوبی راجکمار کے پاس گیا اور لڑکی کا پیغام پہنچا دیا۔ دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں راجکمار غصے میں سر تن سے الگ ہی نہ کر دے۔ دھوبی کی بیٹی اور یہ ہمت کہ راجکمار کے آگے شرطیں رکھے۔ راجکمار کو بھی پہلے تو بڑا غصہ آیا، چاہا کہ تلوار سے دھوبی کا کام تمام کر دے، لیکن پھر ایک تو دل کی لگی، دوسرے تجسس ہوا کہ دیکھے یہ دھوبی کی لڑکی کیا شرطیں رکھتی ہے۔
राजकुमार इसी वक्त धोबी के साथ इसके घर पहुंचे। 2 कमरों का मकान था। नीचे धोबी और इसकी माँ और बीवी रहते थे। ऊपर की मंजिल पर लड़की रहती थी। राजकुमार पहुंचे तो नीचे कमरे में एक तरफ पर्दा डालकर लड़की भी बैठ गई और बोली, मेरी चारों शर्तें अगर आपको मंजूर हैं तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। पहली शर्त यह है कि मैं आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी, आज आया करूंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाऊंगी। राजकुमार ने सोचा ये क्या बात हुई, लेकिन फिर ख्याल आया सब कहने की बातें हैं। एक बार शादी हो गई तो महल छोड़कर कुटिया में कौन आता है। राजकुमार बोला, मंजूर है। दूसरी शर्त बताओ। लड़की ने कहा, दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे छूने या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। राजकुमार को हंसी आ गई। शादी है कि मजाक। सोचा सब कुछ हो जाएगा बाद में। बोला, चलो ये भी मंजूर है। लड़की ने कहा, मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। राजकुमार ने सोचा ये भी बकवास है, जब दिन भर रहेंगी तो कैसे मुमकिन है कि कुछ खाए पिए नहीं। जिसने जवाब दिया, मुझे ये भी मंजूर है। लड़की ने कहा, चौथी शर्त यह है कि अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता ख़त्म, फिर मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। राजकुमार ने सोचा सब बकवास है, एक बार शादी हो जाए तो सारी शर्तें धरी रह जाएंगी। इसने कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। लड़की ने कहा, तो फिर आप बारात ले आइए। लड़की नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से धोबी किसी मुसीबत में पड़े। राजकुमार 2-4 दोस्तों के साथ लेकर बिहाने गए और फेरे पड़वाकर दुल्हन को महल में ले आया। बहू ने साड़ी पहन रखी थी और बड़ा सा घूंघट निकाल रखा, जिसमें इसका चेहरा पूरी तरह छुप गया था। वो आई और राजकुमार के कमरे में बिस्तर पर बैठने की बजाय पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। राजकुमार भी चुपचाप आकर एक तरफ बैठ गया। पता ही नहीं चल रहा था कि नई बहू बिहा कर महल में आई है। राजा रानी तो वैसे भी शरीक नहीं हुए थे, बस एक राजकुमार की कनीज थी। वो भी हाथ बांधे खड़ी रही कि कोई हुक्म हो तो बजा आवरी कर दे। शाम हुई तो बांदी ने आकर इत्तला दी कि गाड़ी लग गई है। बहू उठी और सीधे गाड़ी में जाकर बैठ गई। अगले दिन सुबह सुबह उठी, कपड़ों में इसी तरह लपटी हुई आई और इसी कुर्सी पर बैठ गई। दिन भर ना कुछ खाया ना पिया, ना हिली ना जुली, पत्थर के बुत की तरह बैठी रही और शाम को वापस चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 6 महीने हो गए। इसके मामूल में कोई फर्क नहीं आया। जैसा राजकुमार ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और राजकुमार अपनी शर्तों से बंधा हुआ था। जिस चेहरे को देखकर होश हवास इज्जत सब दांव पर लगा दी थी, इस चेहरे की झलक तक देखने को नहीं मिली। दरबार में लोग अलग बातें बनाते, राजा रानी भी रूठे हुए थे। राजकुमार की ज़िंदगी से खेल तमाशे, सैर व शिकार, तफरी सब खत्म हो गई। एक दिन इसने धोबी को बुलाया और कहा, तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? अब वो हमारी रानी है, इस महल में रहना चाहिए। इस तरह रोज़ रात को चले आना इसे शोभा नहीं देता। लोग बातें बनाते हैं। धोबी हाथ जोड़कर बोला, कुंवर की जय हो। सच्ची बात यह है कि वो हमारी बेटी है ही नहीं। एक दिन हमारे घर आई और बोली, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख लो। हमारी भी कोई औलाद नहीं थी। मेरी बीवी को इसकी मनमोहन सूरत बहुत भा गई। हमने इसको आसरा दिया। हमारे घर में ऊपर धुले कपड़े रखने का एक कमरा है। इसने कहा वो ऊपर ही रहेंगी। हमने कमरा खाली कर दिया। इसके साथ इसकी एक सखी भी आ गई। दोनों ऊपर रहने लगे। हमसे इसने इसके बाद कोई वास्ता ही नहीं रखा। कहाँ खाती पीती है, क्या करती है, हम कुछ नहीं जानते। कभी कभी मेरे बीवी के पास आकर बैठ जाती थी, इसे माँ कहती थी। वो बेचारी इसी में खुश थी। हमें इसने कसम दे रखी थी कि किसी को इसके बारे में कुछ ना बताए। इसलिए जब आपने शादी की बात की तो हम चुप रह गए। जैसा इसने कहा वैसा ही हमने किया। कुंवर, इस पे हमारा कोई जोर नहीं है, आप हमारी जान बख्शी करें। धोबी तो चला गया और राजकुमार अजब कश्मकश में पड़ गया। करे तो क्या करे, दिल हर तरफ से उचाट हो चुका था। आखिर एक दिन किसी को बताए बगैर महल से निकल खड़ा हुआ। बस अपनी राजदार बांदी को बताया कि मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ और पता नहीं कब वापस आऊँ। मेरे पिताजी, माताजी या कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि विदेश की यात्रा पर गए हैं। बांदी का दिल राजकुमार की हालत देख देख कर बहुत दुखता था।
اس نے بھی سوچا چلو اچھا ہے، کچھ دن اس نرک سے تو چھٹکارا ملے گا۔ راجکمار کا دل دنیا سے ہی اٹھ چکا تھا۔ وہ ہمالیہ پہاڑ کی طرف نکل گیا، مہینوں ادھر ادھر بھاگتا رہا۔ ایک رات برف سے ڈھکی پہاڑی پر رات گزارنے کے لیے کوئی گفا تلاش کر رہا تھا کہ ایک گفا میں کچھ روشنی نظر آئی۔ ڈرتے ڈرتے اندر پہنچا تو دیکھا کہ بہت بوڑھے سادھو بیٹھے ہیں، آنکھیں بند ہے، داڑھی اور سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے ہیں، تمام جسم پر اور پلکوں پر تک دھول جمی ہے۔ ایک چراغ جل رہا ہے جس میں گز لمبی بتی جل چکی ہے اور گز بھر ابھی اور باقی ہے۔ انہیں دیکھ راجکمار کے دل کو بڑا سکون ملا۔ وہ بھی ان کی چرنوں کے پاس بیٹھ گیا، لیکن انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی، انہوں نے سمادھی لگا رکھی۔ انہیں کچھ خبر نہیں تھی، وہ ایشور کے دھیان میں ڈوبے ہوئے تھے۔ راجکمار وہی رہنے لگا، روز صبح اٹھ کر جھرنے سے پانی لاتا، سادھو مہاراج کے ہاتھ پاؤں دھوتا، بال دھوتا، بالوں میں کنگھی کرتا، گفا کی صفائی کرتا، نیچے گھاٹی سے پھل پھول توڑ لاتا اور ان سے اپنا پیٹ بھر لیتا۔ 1 مہینے کے بعد سادھو مہاراج نے آنکھیں کھولی تو راجکمار کو سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھے پایا۔ راجکمار نے انہیں پانی پلایا، جنگلی پھول پھل کھلائے، ان کے ہاتھ پاؤں دبائے۔ سادھو مہاراج بولے، بچہ تو راج بالک ہے، اس یوگی کی کٹیا میں تیرا کیا کام؟ راجکمار بولا، مہاراج جب آپ یہ جانتے ہیں کہ میں راجا کا بیٹا ہوں تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں کیوں اور کس کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوں۔ میرے ماتا پتا میرے لیے پریشان ہوں گے، پر میرا واپسی کا دل نہیں چاہتا۔ سادھو بولے، بچہ یوگیوں سے کچھ چھپا نہیں ہے، تو نے بڑی غلطی کی جو اس لڑکی سے شادی کی، پر تو نے ہماری اتنی دن سیوا کی ہے تو ہم تجھے نراش نہیں کریں گے۔ لے کے راکھ لے جا، جب اسے اپنے ماتھے پر ملے تو سب کو دیکھ سکیں گا لیکن تجھے کوئی نہیں دیکھے گا۔ گھر جا، شام کو جب وہ کنیا گھر جائے تو یہ راکھ ماتھے پر لگا کر اس کے ساتھ چلے جانا، تجھے آپ ہی یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے اور اس کی کیا مجبوری ہے۔ ہمارا آشیرواد تیرے ساتھ ہے، تیرے من کی مراد ضرور پوری ہوں گی۔ سادھو نے اپنے چراغ کی جلی ہوئی بتی کی راکھ اسے دی، جسے راجکمار نے سنبھال کر کپڑے میں باندھ کر رکھ لیا اور سادھو کو پرنام کر کے چل دیا۔ کئی دن کا سفر کر کے واپس اپنے محل پہنچا تو اس حال میں کہ کپڑے پھٹ گئے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے اور بہت دبلا اور کمزور ہو گیا تھا۔ کمرے میں دھوبی کی لڑکی اسی طرح انہی کپڑوں میں اسی کرسی پر بیٹھی تھی۔ باندھی راجکمار کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ کنور کہاں چلے گئے تھے اور یہ کیا حال بنا لیا ہے؟ راجا اور رانی بھی برابر آپ کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے، میں یہیں کہہ دیتی تھی کہ آپ یاترا پر گئے ہیں اور ٹھیک ہے۔ آج راجکمار بہت خوش تھا، اس نے گرم پانی سے غسل کیا، بال کٹوائے اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس نے باندھی سے پوچھا، کیا یہ میرے پیچھے بھی روز اسی طرح آتی تھی؟ باندھی نے بتایا کہ اس کے معمول میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ راجکمار نے کہا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، اب سوؤں گا، لیکن شام کو جب یہ گھر جانے لگے تو مجھے جگا دینا۔ شام کو جب دھوبی کی لڑکی کے جانے کا وقت ہوا تو باندھی نے راجکمار کو جگا دیا۔ راجکمار نے جھٹ ماتھے پر سادھو مہاراج کی دی ہوئی راکھ ملی اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ راجکمار نے کہا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، اب سوؤں گا، لیکن شام کو جب یہ گھر جانے لگے تو مجھے جگا دینا۔ شام کو جب دھوبی کی لڑکی کے جانے کا وقت ہوا تو باندھی نے راجکمار کو جگا دیا۔ راجکمار نے جھٹ ماتھے پر سادھو مہاراج کی دی ہوئی راکھ ملی اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ اگلے دن صبح صبح راجکمار واپس آیا اور باندھی سے بولا، آج میں اسی کمرے میں سوؤں گا، جب وہ دھوبی کی لڑکی آ کر بیٹھ جائے تو تم آ کر مجھے جگانا اور مجھ سے پوچھنا کہ دن چڑھایا ہے، میں اٹھتا کیوں نہیں ہوں، میں جو نہ بتانا چاہوں اسے بھی ضد کر کے پوچھنا۔ باندھی سمجھدار تھی، سمجھ گئی کہ راجکمار کا کیا مطلب ہے۔ جب دھوبی کی لڑکی آ کر کرسی پر بیٹھ گئی تو باندھی نے آ کر راجکمار کو جگانا شروع کیا، اٹھیے نا کنور، اٹھیے، دیکھیے کتنا دن چڑھایا، اب تو بہو صاحبہ بھی آ گئی۔ راجکمار پہلے تو جاگا نہیں، جب جاگا تو باندھی کو ڈانٹنے لگا، کیا مصیبت آ گئی، کیوں جگا دیا مجھے، میں اتنا اچھا سپنا دیکھ رہا تھا، میرا سپنا توڑ دیا تو نے۔